یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ عبد المطلب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد نام اس دور میں عرب میں اتنا فیمس نہیں تھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت صوبیہ کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ صوبیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہری لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوئی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جو بچے تھے ان کے جسم طاقتور ہوں اور ان کے اعصاب مضبوط ہوں، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے بچپن ہی میں خالص اور ٹھوس عربی سیکھ لیں۔ اس دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے دیا۔ حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ایسے برکت کے مناظر دیکھے کہ وہ حیران رہ گئیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ اس وقت قحط سالی کے دن تھے اور اتنی قحط تھی کہ کچھ بھی نہ بچا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سفید گدھی پر سوار تھیں اور ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن اس میں سے ایک بھی قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے ان کا بچہ بہت روتا تھا کہ وہ رات بھر سوتی نہ تھی۔ ان کے سینے میں بھی بچے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا اور وہ اونٹنی کو اس کی خوراک بھی نہیں دے سکتی تھی، بس بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ جب وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو ان کی گدھی کمزور اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سستی سے چل رہی تھی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ایسی کوئی بھی عورت نہیں تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش نہ کیا گیا ہو۔ آگے جاننے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب۔ لیکن جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ اس دور میں دودھ پلانے والی عورتوں کے بچوں کے جو والد ہوتے تھے وہ ان کی تعریف کرتے تھے اور انہیں انعام دیتے تھے۔ بس اسی وجہ سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ جتنی بھی عورتیں آئی تھیں ان سب کو بچے مل چکے تھے، بس حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا۔ جب سب عورتیں جانے لگیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں بچہ لے کر جا رہی ہیں اور میں بغیر بچے کے واپس جانے لگی۔ تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں جا کر واپس اسی یتیم بچے کو لے آتی ہوں۔ ان کے شوہر نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کیونکہ ان کو کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ اور دوسری طرف جب میرا شوہر اونٹنی دھونے گیا تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے پیٹ بھر کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے ان سے کہا کہ حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے بھی یقین ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ وہ دوبارہ اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور ساتھ میں بچے کو بھی لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے مقابلے پر نہ آ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں باخدا یہ وہی ہے۔
اس کے بعد حضرت حلیمہ بنو سعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جائیں تو دودھ سے بھرپور واپس آتی، ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ کمبختو جانور وہیں چرانے لے کر جایا کرو جہاں ابو زہیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی تھی، ان کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ نہیں رہتا تھا، جبکہ میری بکریاں صحت مند اور دودھ سے بھرپور واپس آتی تھی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہے تھے کہ ان کا جسم مضبوط اور طاقتور ہونے لگا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے گئی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دور جائیں، تو انہوں نے حضرت آمنہ کے مسلسل اصرار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو واپس دے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی کہانی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔